اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ الحمدللہ اچھا چل رہا ہے۔ اکثر میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور عام طور پہ بھی لوگ سوالات کرتے ہیں، میں ان کے جوابات دیتا رہا ہوں زمانے سے۔ اب تک آڈیو میسیجز میں دیتا رہا، وائس میسیجز میں، جو کہیں ضائع ہو گئی ہوں گی۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں ہر سوال کا، چاہے وہ آڈیو میں آئے یا ٹائپنگ میں آ جائے، وائس نوٹ میں آ جائے، یا ٹیلی فون پہ کوئی کال کر کے پوچھ لے مجھ سے، تو میں اس کا جواب کا ایک ویڈیو بنا دوں، تاکہ ایک تو یہ جواب سے سارے لوگ جتنے بھی دیکھیں گے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور ان کو ریفرنسز چیک کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ وائس نوٹ کیا ہے، اتنی اہمیت نہیں دیتا آدمی کوئی بھی۔ چلیے، یہ چھوٹی سی تمہید ضروری اس لیے تھی کیونکہ لوگ ابھی تک اسی کرائیٹیریا میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کا یونیفارم جب تک نہیں دیکھیں گے ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر کی قابلیت سے، اس کے سرٹیفکیٹ سے، اس کی نالج سے، اس کے ایکسپیرینس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھئی یہ بندہ تو ڈاکٹر دکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی آپریشن تھیٹر میں چلے جائیے، وارڈ بوائے کے کپڑے پہنا ہوا ملے گا آپ کو ڈاکٹر، وہ گرین کلر کا ہاف آستین کا ایک معمولی شرٹ جس پہ کوئی بٹن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایک ڈھیلا ڈھالا سا پیجامہ ہے، اور اس کی چپل بھی کچھ نہیں ہے، وہ ماسک پہنا ہوا ہے سر پہ بھی اس کے، پتہ ہی نہیں چلتا ڈاکٹر کون ہے، وارڈ بوائے کون ہے، وہاں پر دوسرے ڈاکٹرز کون ہیں۔ جب آپریشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہاں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک پولیس والے کو بغیر ڈریس کے آپ پولیس والا، بغیر یونیفارم کے آپ پولیس والا ماننے تیار نہیں ہیں۔ ایک وکیل کو آپ بغیر کالے کوٹ کے وکیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں، آپ کے بازو کی سیٹ پہ جو صاحب بیٹھے تھے ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ آپ سے یہ کہیں کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، میرے بیگ میں ایک چھوٹی سی گولی ہے، وہ نکال کے دیجئے، میری حالت اگر خراب ہو جائے تو۔ آپ کو بتا دیا کہ فلاں جگہ بیگ ہے، اور اس شخص کو ہارٹ اٹیک آ جائے، تو آپ کیا اس جگہ پہ اٹھ کے لوگوں سے یہ نہیں پوچھیں گے بھائی کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ ذرا جلدی آئیے، یہ صاحب کو ان کے بیگ میں سے وہ گولی دینا ہے، وہ گولی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا ایک انجیکشن اس میں ہے، وہ انجیکشن دے دو تو ان کی جان بچ سکتی ہے؟ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے نا۔ اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، پہلے آپ ڈاکٹر کا یونیفارم پہن کے آئیے، گلے میں آلہ لٹکائیے، اس کے بعد ہی میں آپ کو ڈاکٹر مانوں گا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ اچھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ سینسٹیو سیکشن جو ہے وہ سی آئی ڈی کا ہے۔ ان کی تنخواہ 2 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی ہے نارمل پولیس والے سے۔ ان کی ڈیوٹی انلمیٹڈ ہوتی ہے، اور رات 4 6 رات جاگتے ہیں سی آئی ڈی کرتے ہوئے، اور وہ جتنے سچے ہوتے ہیں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، اگر وہ بھی رشوت لینا شروع کر دے تو ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے۔ فوج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فوجی یونیفارم پہن کے ہی جنگ لڑتا ہے کیا؟ 3 مہینے 4 مہینے سے بارڈر پہ انتظار کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کپڑے دھونے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا وہ ہاف نیکرز کے اندر وہاں سو رہے ہوں اور اچانک بمباری شروع ہوئی، وہ یونیفارم پہن کے، شیو کر کے، ٹوپی پہن کے، شوز پہن کے، پہلے مارچ فاسٹ کر کے، پریڈ کر کے، اس کے بعد گولی کا جواب دیں گے، یا فوراً اٹھ کے پہلے گولی کا جواب یا توپ کا جواب توپ کے گولے سے دیں گے یا میزائل چھوڑیں گے؟ بھائی یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کہی ہیں کہ بعض ابھی بھی ہمارے بولے بھالے بھائی مجھے یہ لکھتے ہیں اکثر کامنٹس میں کہ مجیب صاحب آپ کی داڑھی کہاں ہے؟ تو میں بولوں گا بھائی اگر اب میرے پاس داڑھی نہیں ہے یا میں نہیں رکھتا داڑھی، تو کیا آپ وہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنے ہارٹ کا علاج نہیں کروانے والے ہیں؟ کیا آپ اپنے دماغ کا علاج کروانے والے نہیں ہیں؟ آج تک آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے اس کا سرٹیفکیٹ پوچھا ہے گولی کھانے سے پہلے؟ جہالت کا تو یہ عالم ہے ہماری کہ ڈاکٹر کے پاس سے چٹھی لکھوا لیتے ہیں، اگر وہ غلطی سے دوسرے کی چٹھی آپ کو دے دیا تو آپ جائیں گے فارمیسی پہ، دوا بھی لے لیں گے، گھر جا کے کھا بھی لیں گے اور مر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب انویسٹیگیشن ہوگی تب پتہ چلے گا آپ کو ہائی شوگر تھی، آپ نے لو شوگر کی گولی کھا لی۔ یہ اس طرح کی مثالیں ہیں، اس طرح کی جہالت سے باہر آئیے۔
آپ کو مجھ سے، میری پرسنل لائف سے، میں ایک سنگر ہوں، میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں کلین شیو ہوں، تو الگ سے بیٹھیے، الگ سے بات کیجیے. لیکن جو بات میں پیش کر رہا ہوں اس کے دلائل میں کوئی پرابلم ہے تو بولیے. اگر میرے سمجھانے میں کوئی پرابلم ہے تو نصیحت کیجیے. اگر میری لینگویج میں کوئی پرابلم محسوس ہو رہا ہے، کوئی لفظ میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سک رہا ہوں، آپ بولیے، میں اس کی اصلاح کروں گا. کوئی ترجمہ میں نے غلط کیا ہے تو آپ بتائیے یہ ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے. بات لاجیکل ہوتی نا. پرابلم ایک ہے، آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں. یہ میسج آج کا یہ ویڈیو میں یہ اعتراض کے لیے نہیں بنا رہا ہوں. میں پہلے سننے والوں اور دیکھنے والوں کا دماغ صاف کرنا چاہتا ہوں. سب ایسے نہیں ہیں، کچھ نکل جاتے ہیں چنے بٹانے بیچ میں سے کیڑے مکوڑے جسے کہتے ہیں. آج کا میرا موضوع ہے ختم نبوت، کہ نبوت کا اختتام ہو گیا ہے. کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس دنیا میں. اب کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. آخری نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی تھے؟ لازمی بات ہے، آپ کو یا تو روایتوں سے دیکھنا پڑے گا یا قرآن سے دیکھنا پڑے گا. کوئی شخص اگر قرآن کی آیت کو بھی جھٹلا دے اور حدیث کو بھی جھٹلا دے، آپ کیا کریں گے؟ کیسے ثابت کریں گے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی تھے؟ ثابت کرنا پڑے گا نا. تو آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملے گی. ایسی دلیل بھی نہیں ملے گی کہ چلو نبوت ختم ہو گئی، آپ بول رہے ہیں، یہ دیکھو ابھی میرے پاس پیغام آیا ہے، ابھی میرے پاس جبرائیل آ کے گئے ہیں. تو یہ بتانا پڑے گا نا. یہ جتنے ہمارے قادیانی حضرات ہیں، اور جو ہے بار بار ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میں فلاں ہوں، یا میں اللہ کا نیا پیغمبر ہوں، یا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک امام ہوں، بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں، بہت بڑی توپ ہوں، میرے پاس بھی وحی آتی ہے. تو میرے بھائی کچھ لائیے، کچھ ہمارے ہزاروں پرابلمس ہیں. محمد الرسول اللہ کے دور میں تو لوگ اپنے پرابلمس ڈسکس کرتے تھے. ہم یہ معاملے میں کیا کرنا، حیض کے معاملے میں کیا کرنا، قرض کے معاملے میں کیا کرنا ہے، عورتوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینا ہے، وراثت کیسے ہونی ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، شراب کا کیا حکم ہے، سور کے گوشت کا کیا حکم ہے، پوچھتے تھے نا. آج بھی ہمارے پاس نئے بہت سارے پرابلمس ہیں. اگر آپ خود بھی محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں اور خاتم النبی مانتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی اس معاملے میں یہ بات کیا ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نہیں تھے یا تھے، تو جو بھی ہے، آپ اگر کوئی اور نبی کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اب آپ کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے. کوئی سامنے ٹھہر کے یہ بولے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں تھے. قادیانی سے، میں کسی قادیانی سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے آج کل صاحب کون ہیں، امام صاحب کون ہیں، خلیفہ کون ہیں آپ کے، سرکار کون ہیں آپ کے؟ فلاں صاحب ہے. ٹھیک ہے، آئیے جناب ذرا فون نمبر دیجئے آپ کا، میں بات کرتا ہوں، ویڈیو کال کرتا ہوں. آپ کہاں ہیں بتائیے، میں آ کے آپ سے ملتا ہوں. آپ مجھ سے ایک سوال کریے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو میں قرآن سے آپ کو جواب دے کے بتاؤں گا. پھر میں کچھ سوالات کروں گا، وہ آپ قرآن سے بھی جواب نہیں دے سکیں گے، اپنی عقل سے بھی جواب نہیں دے سکیں گے، اور روایتوں سے بھی جواب نہیں دے سکیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ چیلنج قبول ہے؟ چھوڑیے ان کی باتوں. اب میں آتا ہوں ان بھائیوں کی طرف جو ماشاءاللہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہترین اچھا طبقہ ہے جو ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں. جو کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر ثابت کر رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. بہت سارے ایسے ہر دور میں اٹھے ہیں. تو ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے، آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں، اس کے اندر کچھ چیزوں کا کریکشن کیجئے. وہ یہ ہے، ختم نبوت کا یا نبوت کا انکار کرنے والے آج سے کل سے نہیں ہیں. آدم علیہ السلام کا بھی انکار ہوا ہے، ان کی خود کی اپنی اولادوں میں سے. آدم علیہ السلام کے بعد جو 2-3 پشتیں اور آئی، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے اس وقت جو اپنے دادا کا انکار کر رہے ہیں، پردادا کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ تو ایک معمولی آدمی ہیں، آپ اللہ کے رسول کیسا ہو سکتے. اس کے بعد سے، جب سے، سبھی نبیوں کے ساتھ یہی ہوا. قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر.
کہ ہر نبی کے ساتھ اس کا انکار کیا گیا، اس کے اوپر ظلم کیا گیا. تو انکار رسالت یا ختم نبوت کا انکار کرنا، دونوں آلموسٹ. انکار رسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہی نہیں، یعنی ہم کسی انسان کو رسول نہیں مانتے. ایک سیکشن ہو گیا. لیکن ایک سیکشن وہ ہے جاہلوں کا جو کہ یہ مانتا ہے کہ بھئی محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں آخری نبی بنا دیا، دنیا تو ختم نہیں ہوئی. یہ لاجک پیش کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس لاجک میں اچھے بڑے پڑھے لکھے بھی چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا بھائی، اگر آپ یہ لاجک پیش کر رہے ہیں کہ قیامت تو آئی نہیں تو رسالت بند کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ، اپنا پیغام روکے گا کیوں، وہ تو بھیجتا رہے گا. وہاں سے ایک نیا شرک کا دروازہ کھلتا ہے امامت کا، کہ رسول تو بند ہو گئے، نبی تو بند ہو گئے، لیکن امام آتے ہیں، ان کے اوپر الہام ہوتا ہے، ان کے اوپر وحی آتی ہے. آج کے نئے مسائل وہ لوگ حل کرتے ہیں ہمارے، جبکہ وہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے اس کا حل. آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ تو میرے ان بھائیوں سے آج میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ سبجیکٹ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ سبجیکٹ ہر زمانے میں ہر رسول کے ساتھ رہا ہے. کسی نے رسول کا انکار کر دیا، یا کسی نے محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کر دیا. لیکن آپ لوگ اس میں سے ہیں جو قرآن کی اس آیت کو لے کے آپ ایک باضابطہ پروجیکٹ بنا کے کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کا پروجیکٹ قبول فرمائے، اس میں اخلاص عطا کرے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو فوراً پڑھ لیجیے گا، اور کنٹینیوسلی پڑھتے یا سنتے رہیے اردو ترجمہ کم سے. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ عربی سیکھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ آپ خود جب عربی سیکھ کے قرآن پڑھنا شروع کریں گے، قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے، تدبر کرنا شروع کریں گے، تو آپ کا جو لیول ہے یقین کا، وہ لیول آپ کو ترجمے پڑھنے سے کبھی نہیں آئے گا. آپ کو ایسا لگے گا اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اللہ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپ کی فیلنگ ہوگی، بیچ میں کوئی نظر نہیں آئیں گے آپ کو. تو آپ کے لیے پہلا مشورہ یہ ہے کہ عربی سیکھتے رہیں، ایک طرف سے عربی سیکھتے رہیں. روز 5 لفظ یاد کیجئے، 5 لفظ سیکھیے، ایک قاعدہ ایک مہینے میں سیکھ لیجئے عربی زبان کا. ایک ہوم ورک ہو گیا. دوسرا ہوم ورک، یوٹیوب پہ اردو ترجمہ اونلی لکھ لیجئے. ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ہر مہینہ، ایک مہینے کے 30 دنوں میں 30 پارے سن کے ہر مہینے میں ایک قرآن آپ کے دماغ میں ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑی. اس سے اچھا ہوم ورک نہیں ہے، اس سے زیادہ فیسلٹی آپ کو کیا ملے گی. اور ایک طرف یہ ہو گیا، ایک پارہ روز سن رہے ہیں آپ، وہاں پر عربی زبان سیکھ رہے ہیں. تیسری طرف ہر نماز کے بعد ایک آیت، آدھی آیت، 2 ٹکڑے لکھا کیجیے. یہ سنتیں نفلیں بغیر سمجھے کہ پڑھے جا رہے ہیں. میں اس سے پہلے بولا تو لوگ ناراض ہو گئے، سب ڈسٹ بین میں جانے والا ہے. ڈسٹ بین اللہ نے کلیئرلی بتا دیا ہے قرآن میں کہ تمہاری جو بغیر سمجھے کی باتیں کر رہے ہو نا تم، ان بیکار باتوں کی میرے پاس کوئی ویلیو نہیں. اللہ کی نظر میں سب جھوٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ والمنافقون الکاذبون، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ وہ ان کے دل میں نہیں ہے، اور بھی دوسری جگہ ہے. تو اب آپ جب تک عربی نہیں سیکھ لیتے، آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھیے، عربی سیکھیے، اس کے بعد آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. اب میں پوائنٹ کی بات کرنے والا ہوں، نقطے کی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیجئے، ختم نبوت پہ بہت بڑا کام کر رہے ہوں گے آپ. ذرا آئینے کے سامنے ٹھہریے، سچے دل سے یہ اعتراف کیجئے، یا وضو کر کے جانماز پہ جائیے، جا کے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے اپنے ضمیر سے پوچھیے، اپنے اندر کے انسان سے پوچھیے، کیا آپ وہ آیت جانتے ہیں کہ کہاں لکھی ہوئی ہے ختم نبوت کی؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مور دین 50% لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سی آیت ہے، وہ کس رکوع میں آئی ہے، وہ کس سورے میں آئی ہے، کون سا پارہ چل رہا ہے. بہت کم، اللہ ماشاءاللہ. اگر آپ جانتے ہیں تو میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے. پھر آپ وہیں آ کے اٹک جائیں گے، آپ کو صرف وہ آیت اور چند آیتیں معلوم ہیں، باقی آپ قرآن سے ناواقف ہیں. اگر آپ قرآن سے بھی واقف ہیں، آپ سمجھتے بھی ہیں قرآن، کنٹینیوشن میں پڑھتے بھی ہیں، اور خاتم النبیین والی یہ آپ کو آیت بھی معلوم ہے، تو میری طرف سے پھر مبارکباد قبول فرمائیے. اگر آپ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہے، ختم نبوت کی آیت بھی آپ کو یاد ہے، اس کی گرامر سے بھی آپ واقف ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے، وہ ٹیکنیک سے بھی واقف ہے جو بھی میں بتانے والا ہوں،
تو میری طرف سے ڈبل ٹرپل مبارکباد قبول فرمائیے۔ چلیے اب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ جو جھنڈا لے کے لہراتے ہوئے پھر رہے ختم نبوت کا، اندر سے آپ کھوکھلے ہیں، کھوکھلے ہیں۔ جب بھی بات کرو جی ہمارے عالم صاحب سے بات کریے، جب بھی کوئی سوال کرو جی میں مفتی صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں، ہمارے بھی بڑے بڑے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں چلتا۔ آپ جس فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں کچھ بیسک نالج حاصل کر لیجئے۔ یہ دکھاوا، یہ منافقت، یہ ریاکاری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہاں دنیا میں تھوڑی سی بڑ زبانی کر سکتے ہیں، اللہ کے پاس آپ بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، بہت بری طرح۔ وہاں بچانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور موت ایک سیکنڈ کا بھی آپ کو یقین نہیں ہونا چاہیے اس زندگی کے اوپر، ایک سیکنڈ کا بھی یقین نہیں ہونا چاہیے، اور موت پہ 100% یقین ہے آپ کو کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے ٹائم کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس بات کا بھروسہ ہے کہ آئے گی۔ تو عذراہ کرم اپنی آخرت کو بچائیے، زیادہ بڑبڑ کرنے کے بجائے آپ علم سیکھیے، کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے معلومات حاصل کیجیے کہ ختم نبوت کی آیت کہاں پر ہے۔ سورہ احزاب میں ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ آپ سورہ احزاب 33 نمبر پہ ہے، اور پڑھیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہاں وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ ما کان محمد، یہ آیت ہے، یہ پرابلم ہے ہمیشہ اس کا، تو روشنیوں کا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد، میں اعراب کی خاطر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ابا والد صاحب، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ما کان محمد، کہ محمد کسی مرد کے باپ ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہے ہی نہیں۔ ابا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے اختتام کرنے والے، ختم، سیلڈ آف پروفٹس۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اصل میں یہ رکوع نمبر 5 ہے سورہ احزاب کا، اور آپ یہ پورا رکوع پڑھیے، بلکہ پوری سورت کو بارہا سنتے جائیے، اردو میں بارہا سنیے، کم سے کم 1 مہینے کا ہوم ورک کیجیے، سورہ احزاب کو سنیے، بڑی خطرناک سورت ہے، آپ کے ہزاروں پرابلمز، ہزاروں مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جائیں گے، اور سنسیئرلی قرآن کی دعوت دیجیے۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہوم ورک نہیں دیا ہے کہ آپ ہر ایک کے پیچھے بھاگتے پھریں، کوئی شکیل حنیف ہے تو کوئی پتہ نہیں کون ہے، کوئی احمدی ہے تو کوئی پرویزی ہے تو کوئی فلاں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر دور کے اندر ایسے ہزاروں جھوٹے پیدا ہوتے رہے، ہزاروں جھوٹے پیدا ہوتے رہے، اور ہوں گے قیامت کے دن تک۔ آپ اس کو بھلے طریقے سے دین کی دعوت جب تک نہیں دیں گے، آپ اس کو اصل دین نہیں سمجھائیں گے۔ ایک بندہ آپ کے ہاتھ سے چلے جا رہا ہے، آپ مسجد میں لا کے اس کو بند کے رکھے ہوئے ہیں، مار رہے ہیں چپلوں سے، جوتوں سے، وہ بھی ایک مسلمان آدمی ہے، داڑھی ہے، ایسا کون سا اس نے جو ہے وہ کر دیا؟ آپ پہلے اس سے پوچھئے تو صحیح۔ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں فلاں جگہ شکیل حنیف جو ہے اصل وہ مہدی ہے، یہ ہے، ہو رہا ہوں گا بھئی، آپ کو ڈر کیوں ہے اتنا؟ آپ دوسرے معاملات میں بھی اسی طرح ڈرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ قرآن جلا رہے ہیں، تو آپ نے اب تک قرآن کی سیفٹی کے لیے کیا کرا؟ تحفیظ القرآن بول کے ایک بنائیے نا، ایک کمیونٹی، اور چندہ وصول کریے رجسٹریشن کرا کے بلدیہ میں۔ اب اس کا تو رجسٹریشن ہو گیا نا خاتم النبیین کا، پھر بولو تو برا مان جاتے۔ ارے میرے بھائی، آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ نبی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کا کام صرف ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تم صرف قرآن کی دعوت دو، جو قیامت کے دن جہنم کی دھمکی سے، آگ کے ڈر کو مانتا ہو، اس کو آپ قرآن سمجھا دو، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ پھر اللہ بتا بھی رہا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، اور محمد آپ کا کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال طویل ہو رہی ہے بات، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ٹھیک ہے؟
آپ کو پہنچنا ہے اللہ کے پاس، اور آپ کو ٹائم کا پورا کیلکولیشن کا حساب دینا ہے، آپ کے ایک ایک ڈائلاگ کا حساب دینا ہے، ایک ایک ٹک 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 کا حساب دینا ہے، آپ کی سانسوں کا حساب دینا ہے، آپ کے خیالات کا حساب دینا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کا، آپ کے پیسے کی انکم کا اینڈ آؤٹ گوئنگ کا، انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں کا حساب دینا ہے، آپ کو رشتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے، کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ خاتم النبیین کا جو ہے جھگڑا کرتے رہو لوگوں کے ساتھ؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کی طرف سے جو آیات مجھ پر آتی ہے میں تمہیں دیتا ہوں، وہ تبلیغ کر دو، پہنچا دو لوگوں تک۔ بلغا یبلغ، تبلیغ، بلغوا انی میری جانب سے، ولو آیا، ایک آیت ہی صحیح۔ آپ نے ایک ہی آیت کو پکڑ لیا، اسی آیت کو لے کے جھنڈا لے کے شروع ہوئے اور خود قرآن کا علم نہیں ہے، تو ایسے مت کیجیے۔ ایک ہمدردی اور ایک محبت کے ناطے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، تو پورا کام کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پوری کی پوری قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یہ پورا دین تمہیں پہنچانا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ لوگوں تک قرآن پہنچانا، اس ذکر کو پہنچانا نماز سے بڑا فریضہ ہے تم پر، واللہ یعلم ما تصنعون۔ بہرحال ان تمام چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کے ساتھ میں یہ التجا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنا وقت، اپنا قیمتی وقت صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے دل میں وہ احساس پیدا کر دیجیے۔ ہماری جو کوشش ہے، ہم جو احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس ہماری کوشش میں کامیابی دیجیے، ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز آئے، بجائے ضد کرنے کے، ایل فیل بکواس کرنے کے، لوگوں کے ساتھ مخالفت مول لینے کے، سلیقے سے بیٹھیں، بات کریں۔ اگر کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو آپ ان کے ساتھ آئیے، ملیے، بیٹھیے، بات کریے، سمجھائیے۔ بھائی لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایل فیل بکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، شر بڑھے گا، شر پھیلے گا۔ یعنی آپ ٹوٹلی گھوم پھر کے ایک فرقہ بنانا چاہتے ہیں، فرقے یعنی ختم نبوت۔ اب ٹیکنیک کی بات بتاتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا۔ یہاں ایک لفظ ہے ولیکن رسول اللہ ہی، وہ خاتم النبیین، بے شک وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد الرسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں آپ کو نبی اور رسول کا فرق سمجھنا پڑے گا۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب دی گئی ہو، وہاں خاتم الرسول لکھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ خاتم النبیین کیوں لکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، تو رسالت کا جو کام ہے وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ رسالہ، یہ رسالت، یہ پیغام تو قیامت تک دیتے رہیں گے۔ العلماء الداعین، جو لوگ اس کی دعوت دے رہے ہیں، ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ ہم نبی کے وارث ہیں۔ اس جائیداد، اس پراپرٹی کو دوسری جنریشن تک ٹرانسفر کرنا، دوسرے لوگوں تک اس کتاب کو پہنچانا، ہم کو وراثت میں ملی ہے یہ کتاب۔ ہم جس وقت گھر میں آنکھ کھولے تو وہ کتاب موجود تھی، ہمارے کانوں میں کسی نے اذان دی تھی۔ یہ ذمہ داری اسی وقت سے آپ کے اوپر شروع ہو گئی کہ آپ کو ٹیچرز فیملی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس بک کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ بک نہیں پہنچی۔ اتنی سی بات ہے، اس بات کو سمجھیے، اس ذمہ داری کو محسوس کیجیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کذالک جعلناکم امۃ وسطا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف۔ آپ ایک امت ہو، آپ کا کام ہی قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے۔ فضائل، مسائل، دنیا بھر کے احادیث، دنیا بھر کی باتیں، یہ سمجھانا آپ کا کام نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، قرآن کی زبان پہنچانا ہے۔ قرآن جس زبان عربی میں آئی ہے وہ پہلے لوگوں کو سکھانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے۔ آپ MBBS کرتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، آپ انجینئرنگ کرتے ہیں، انگلش، آپ لیبارٹری، پیتھولوجیکل لیبارٹری، جہاں پیشاب اور جو بولو براز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹول ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، پریگننسی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے بھی، ایک ٹریفک کا لائسنس لینے کے لیے بھی آپ کو رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، بیک، گرین، ریڈ، یلو سب سیکھنا پڑتا ہے انگلش کا۔
اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے بھی عربی سیکھنا ضروری ہے. آپ کو جتنی عربی آئے گی آپ اتنے ہی لیول کے مسلمان بن کے رہ جائیں گے. پھر ایمان تو پیدا ہی نہیں ہوگا بھی تو آپ کسی کے محتاج رہیں گے. آنکھیں بند ہیں آپ کی, کسی کے پیچھے چل رہے ہیں, ترجمے کے پیچھے. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ پارٹ ٹائم جاب چھوڑ دیجئے. یہ یونیورسل جاب ہے, یہ یونیورسل ڈیوٹی ہے. یہ انٹرنیشنل کمپنی نہیں ہے, یہ یونیورسل کمپنی ہے. تو اس میں آئیے. اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسالہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا ذکر کیا ہے. نبی کا مطلب ہے اللہ کے پاس سے کوئی خبر, کوئی نیوز لا کے لوگوں کو پہنچانا. انبا کہتے ہیں نیوز کو عربی میں. وکالت الانباء مطلب نیوز ایجنسی. اور رسالہ کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا کوئی رسالہ, کوئی پیپر لا کے اللہ کے پاس سے دے دینا. رسول اکیلے میں کوئی صرف رسول نہیں ہو سکتا. رسول کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی ہوتا ہے. وہ محمد الرسول اللہ آخری نبی تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں نام لے کے بتا دیے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ بہت بڑی ٹیکنیک ہے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میں نے جو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے بھائیوں سے, اپنے نوجوان نسل سے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی پہ انگلی اٹھانا, کسی کی حلیے پہ بات کرنا, کسی کے پروفیشن پہ بات کرنا گھٹیا حرکت ہے. یہ مرد ہو, اگر ہمت ہے, مردانگی ہے تو بات کرو, بیٹھو, ملو. اس طرح منہ چھپانا, اس طرح کی باتیں کرنا, پیٹھ پیچھے بکواس کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے سوال کیا تھا, میں نے جواب دے دیا. اور آپ نے جتنے انسٹرکشنز دیے تھے میں نے وہ سب بتا دیے. کسی کو برا لگا ہو تو میں تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بھی یہ التجا ہے کہ مجھ سے اگر اس بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اس کا شعور بھی عطا کرے اور وہ غلطی میری معاف بھی کرے. اور میں توبہ بھی کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معافی دے دے. السلام علیکم.